بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب درود پاک پڑھے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے،
واجب الوجود اور موصوف بالذات ہے، وہی عبادت اور سجدے کی لائق ہے، اور اس اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ نہایت واجب الاحترام، ذی وقار، عالی مرتبت، قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، تمام برادران اسلام، بالخصوص عالم جلیل فاضل نبیل استاد العلماء جناب حضرت علامہ مولانا غلام سرور ساقی صاحب زیدہ مجدہ اور آپ دے صاحبزادہ صاحب جناب حضرت علامہ مولانا محب الرسول صاحب ساقی اور خطیب اہل سنت عالم جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عباس قادری صاحب، اور میں اسماء گرامی تو واقف نہیں مگر تمام علماء کو سلام بھی پیش کرنا اور دعا بھی کرنا، حضرت علامہ مولانا محمد عاقب صاحب اور دیگر جتنے بھی احباب تشریف فرمانے، اللہ پاک تمام علماء حق دا سایہ تا دیر سلامت فرمائے اور مسل کے حقادی مزید خدمت دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج تے پروگرام حضرت سیدنا تاج تار صداقت خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرنے واسطے منعقد کیتا گیا۔ میں دعا کرنا اللہ پاک نبی پاک دا صدقہ، نبی دی آل و اصحاب دا صدقہ اللہ پاک ساڑھے ہر مشکل آسان فرمائے اور اس محفل پاک دی برکت نہ اللہ پاک دین دنیا چ برکت اور آخر ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ چند الفاظ جڑے تواڈے سامنے میں تلاوت کیتے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، کہ فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر بہتان باندھتا ہے، جھوٹ بولے اپنے اللہ کے متعلق، اور فرمایا بالخصوص جب حق اس کے پاس آ جائے آنے کے بعد پھر اس کا انکار کرے تو اللہ پاک فرماتا ہے الیس فی جہنم، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، اور یہ کافروں کے لیے بڑی بری جگہ رہنے کے لیے اللہ پاک ہمیں اپنے ہر عذاب سے پناہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ برادران اسلام، جھوٹ بولنا کسی طریقے سے بھی ناجائز تھا، ناجائز ہے اور ناجائز ہو سکتا ہے۔ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ سچوں کو پسند کرتا ہے، سچوں سے محبت رکھتا ہے، اور جھوٹ بولنا ایک اتنا قبیح عمل ہے کہ بلکہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولے تو فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے، اس کے منہ کی جھوٹ کی جو بدبو ہوتی ہے اس کی وجہ سے فرشتہ اس سے دور ہٹ جاتا ہے، اتنا مذموم عمل یہ ہے۔ اس طرح نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لے آتا ہوں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن مجھ میں عیب بہت زیادہ ہے، ہر گناہ کرتا ہوں، ہر گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ اس نے ساری فہرست میں اس میں یہ بھی تھا، یا رسول اللہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں لیکن میں سارے نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھے ایک مجھ فرما دیجئے میں چھوڑ دوں گا اور میں ایمان لے آتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم صرف جھوٹ چھوڑ دو، فرمایا صرف جھوٹ کو چھوڑ دو۔ اب اس نے اپنے آقا سے وعدہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جب اس کا دل کیا گناہ کرنے کو تو جب کرنے لگا تو پھر اس کو یاد آیا اگر نبی نے پوچھ لیا تو جھوٹ بولنا نہیں، اور اعتراف کرنے سے شرمساری ہوگی۔ ایک جھوٹ کے چھوڑنے سے اس نے اللہ کے فضل سے سارے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اتنی زیادہ جھوٹ اتنا بری چیز ہے کہ حالانکہ دیگر بھی اعمال برے ہیں لیکن خاص طور پہ فرمایا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو جھوٹ بولنا کچھ استثناء ضرور ہیں، اور میں عرض کر دیتا ہوں اصلاح کے لیے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جب شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ایک موقع وہ کہ جب مسلمانوں کی اور کفار کی جنگ ہو رہی ہو، ایز اے وار ٹیکٹ، ایسے جنگی دھوکہ جسے کہتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کو فتح مل جائے، اسلامی مملکت کو فتح مل جائے اور کفار کے دل جو ہیں ان میں خوف پیدا ہو جائے اور مسلمان دلیر ہو جائیں اور
مسلمان مجاہدین کو اللہ فتح عطا فرما دے، تو مسلمانوں کی فتح کے لیے اللہ نے، اللہ کے رسول نے شریعت میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ ایک یہ موقع ہے تاکہ کفار ہار جائیں، کفار کو ذلت ملے اور مسلمانوں کو عزت مل جائے۔ تو ایز اے جنگی ٹیکٹ کے طور پہ، جنگی ایک وار ٹیکٹ جسے کہتے ہیں، اس وقت شریعت نے اجازت دی ہے۔ دوسرا، جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، ان کے دل دور ہو جائیں اور وہ مسلمان آپس میں بات بھی نہ کریں اور حتیٰ کہ وہ ناراضگی حد تک پہنچ جائے، تو وہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم چاہے جھوٹ بولنا پڑے، دو مسلمانوں کو آپس میں ملا دو۔ یہاں شریعت نے اجازت دی ہے۔ تیسرا موقع یہ ہے کہ خاندانی نظام کو بچانے کے لیے، میاں اور بیوی میں الفت اور رشتے کو قائم کرنے کے لیے، اس رشتے کی مضبوطی کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ کلمات ایسے کہہ سکتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو، غلط بیانی ہی ہو، لیکن اس کی وجہ سے دونوں کے دل مل جائیں اور اللہ خاندانوں کو محفوظ فرما دے۔ تو میاں بیوی کے اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے۔ یہ تین مواقع ایسے ہیں، مگر بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم یہاں رشتے جوڑنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، رشتے توڑنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ ایک دوسری طرف سے ہے کہ حالانکہ شریعت نے جوڑنے کے لیے اجازت دی ہے، یہاں پہ جتنے آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے زیادہ کفار اور شیطان اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ رشتے ٹوٹ جائیں، خاندانی نظام برباد ہو جائیں اور خواتین اور مرد جو ہیں وہ بغیر نکاح کے تعلقات کو قائم کریں، لیکن شریعت کہتی ہے ہرگز ایسا نہ کرنا، کوشش کرو ہر حال میں یہ رشتہ قائم رہے۔ تو اس لیے یہ کچھ استثناء ہے۔ اب میں کیونکہ اس حوالے سے بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا، میرا موضوع جو آگے ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے باقی ہر حال میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں ایک اور چیز ہے کہ وہ زو میں نہیں گفتگو کر لینا، جیسے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا، ان کی قوم نے کہا کہ چلیں میلہ لگا ہے بت پرستی کے لیے، تو سارے تیار ہیں، تو آپ نے فرمایا میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ تو وہ یہ بیمار جب ان کا مطلب اور تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مطلب اور تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ معاذ اللہ جھوٹ نہیں تھا، وہ ایسی گفتگو تھی جس کے دو معنی تھے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ طبی طور پہ بیمار ہے اس لیے نہیں جا سکتے، تو آپ کا معنی یہ تھا کہ میں بیمار ہوں تمہارے بتوں کی پرستش سے، جس کو انگریزی میں I'm sick of that، کہ میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بیمار ہوں۔ تو وہ معاذ اللہ انبیاء جھوٹ نہیں بولتے، تو وہ ان نے ایسی گفتگو کی، اس طرح فرمایا سے زوجہ کے متعلق فرمایا یہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ دینی بہن مراد تھی۔ تو کچھ ایسے جملے جو حقیقت پہ مبنی ہوں لیکن میری مراد اور ہو اور سننے والے کی مراد اور ہو، تو یہ بھی جو ہے یہ شریعت نے ایسے وقت میں بولنے کی اجازت دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد باقی کوئی بھی مزاح میں بھی، یاد رکھیے گا لوگ مزاح میں مذاق کی بات نہیں کریں، مزاح میں بھی شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی کسی حوالے سے، حتیٰ کہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس کچھ خواتین بیٹھی تھی، میرے کریم آقا علیہ السلام دودھ نوش فرما رہے تھے، آپ نے کچھ دودھ پیا، پھر فرمایا عائشہ ان کو بھی پلاؤ۔ سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے پیالہ پکڑا، فرمایا یہ لو پی لو۔ تو خاتون نے جواب دیا مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے جھوٹ اور بھوک دونوں اکٹھے کر لیے، فرمایا تم نے جھوٹ اور بھوک دونوں اکٹھے کر لیے۔ تو اصل میں ہماری بھی عادت ہے بغیر وجہ کے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کھانا کھاؤ، جی میں تو کھا کے آئے، حالانکہ ہم نے کھایا نہیں ہوتا، بھی کہہ دو میرے پاس وقت نہیں ہے یا میں کھانا نہیں چاہتا، لیکن جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ، الٹا گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں اللہ پاک مجھے اور ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، اللہ ہماری آخرت بھی سچوں کے ساتھ کرے۔ تو عالی مرتبہ سامعین یاد رکھیے گا، جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، نہ معیشت میں، نہ معاشرت میں، نہ نظام میں، نہ ممبر پہ، نہ مصلی پہ، نہ دکان پہ، کہیں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر فرمایا سب سے بڑا جو ظالم ہے نا وہ کون ہے؟ جھوٹا تو ویسے ہی ظالم ہے، جھوٹا تو ویسے ہی اس پہ اللہ کی لعنت ہے، مگر فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو بدبخت جھوٹ بھی بولے اور وہ بھی اللہ کی ذات کے حوالے سے جھوٹ بولتا ہے۔
وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب وہ اللہ کی ذات کے والے سے جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ جیسے کہ کچھ وہ بت پرست جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے، ان کی عبادت کر کے ان کو خدا سمجھتے ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ میرا اللہ کی تجسیم نہیں ہو سکتی ہے، میرا اللہ اس طرح کی کسی صورت میں نہیں آتا، میرے اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے جو بے صورت و لا مکان ہے۔ ایک وہ ہیں جو بت پرست ہیں جنہوں نے مخلوق کو خدا بنایا، اور ظلم بھی اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹا دینا، اس کو جو ہے وہ جیسے مخلوق کو خدا سمجھنا یا معاذ اللہ خدا کو مخلوق سمجھنا، یہ ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کذب بیانی کرتے ہیں۔ ایک وہ جو مشرکین ہیں، اور دوسرے وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ڈیوائن کمانڈمنٹس ہیں، ہمارے پاس تو توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ہم تو الہامی کتاب کے حامل ہیں، ہمارے پاس تو اللہ کا پیغام ہے، لیکن انہوں نے اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ میری کوئی اولاد ہے یا میرے بیٹے ہیں۔ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا، کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ سمجھا۔ یاد رکھیے گا میرے رب کی شان یہ ہے وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ اپنے نہ تو اس کو کسی نے تخلیق کیا، نہ وہ خالق تخلیق ہوتا ہے، وہ خالق وہی ہوتا ہے جو ساری کائنات کا تخلیق فرمانے والا ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں معاذ اللہ جیسے لوگوں نے کبھی رام کا جنم دن مناتے ہیں، کبھی گنیش کا جنم دن مناتے ہیں، کبھی نہ، میرے اللہ کا جنم دن نہیں ہوتا۔ میرا اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات، زمین آسمان، مشرقین و مغربین، ولی غوث قطب دارنی نبی نبیوں کے سردار بھی اپنے اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے نہ کوئی شان والا آیا ہے نہ آئے گا۔ وہ میرے کریم آقا علیہ السلام جو اشارہ کرے تو نظام کائنات بدل جائے، جن کے اشارے پہ نظام کائنات بدل جائے، اتنی اللہ نے ان کو عظمت، شان اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ میرے نبی اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے۔ کوئی انسان وقت کی رفتار کو تھام نہیں سکتا، وقت کی رفتار کو روک نہیں سکتا۔ میرے آقا وہ ہے نہ صرف روکتے ہیں بلکہ گزرا وقت واپس لوٹا دیتے ہیں۔ وہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جو میرے نبی سکی کھجوریں لگائیں تو وہ ان کو اگا دیتے ہیں۔ ایک میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما، ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بارش نہیں ہوئی، زمین جو ہے وہ خشک ہو گئی، سبزہ اگنا بند ہو گیا، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، کملی والے قحط پڑ رہا ہے۔ ابھی سے ابھی فرماتے ہیں وہ بات کر رہا تھا تو میرے کریم آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، وہ شخص بات کر کے بیٹھا نہیں تھا، نبی نے ہاتھ اپنے چہرے اقدس پہ رکھے نہیں تھے تو کالے بادل آ کے برسنا شروع ہو گئے۔ ایک دن، دو دن، تین دن، اگلا جمعہ آیا، کریم آقا پھر منبر پہ جلوہ افروز ہیں، ابھی گفتگو شروع فرمائی، وہ شخص پھر کھڑا ہوا، ایک رات میں کوئی اور کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اب کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میہ برستا نہیں تھا، اب 7 دن ہو گئے رکتا ہی نہیں ہے، ہر طرف جل تھل ہے، پانی پانی ہو چکا، اور میرے نبی جدھر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں برستے بادل واپس لوٹ رہے ہیں۔ وہ میرے نبی جو بادل برسا سکتے ہیں، جو پتھروں سے بھی کلمے پڑھوا سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں اہل سنت کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ میرا نبی بھی اپنے ہر کمال، ہر صفت، ہر شان، ہر عظمت، بلکہ نبی ہونے میں بھی اپنے اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں، جو محتاج ہو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الہ وہ ہے جو بے نیاز ہو ان چیزوں سے۔ عالی مرتبہ سامعین، بلکہ حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میرے رب ذوالجلال کی شان یہ ہے آپ مکانوں خالی اس تھی۔ اگر آپ کہہ دو تو میں پڑھتا ہوں، حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آپ مکانوں
خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی. سارے مل کے میرے ساتھ کہیں ہم اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے. ہمارا عقیدہ توحید وہ ہے جو ہمیں قرآن سے ملا, ہمارا عقیدہ وہ ہے جو ہمیں نبی کی زبان سے ملا. مل کے میرے ساتھ کہہ دو آپ مکانو خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی. اوے ہر ویلے سارے مل کے آکھو ہر ویلے نہ انہوں اونگ آؤندی ہے, نہ انہوں نیند آؤندی ہے, نہ وہ تھکن والا, نہ وہ کتان والا. میرا اللہ محتاج نہیں, میرا اللہ تینا ساریاں چیزاں تو بے نیاز ہے. او دی شان وے اللہ الصمد, او تے بے نیاز ہے. میرا مالک جو چاہے جدوں چاہے جس طرح چاہے میرا اللہ کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, قادر مطلق میرا رب ہے. ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی. تے اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کوئی میدان نہ ہرا. تو سامعین زی وقار جو اللہ کے متعلق جھوٹ بولے, اللہ کی ذات کے حوالے سے بہتان باندھے, اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. فرمایا جب وہ اللہ کے متعلق جھوٹ بولے وہ مشرکین, وہ لوگ جنہوں نے میرے اللہ کی ذات کا انکار کیا, جنہوں نے میرے اللہ کی صفات کا انکار کیا, جنہوں نے مخلوق کو خدا سمجھا یا معاذ اللہ اللہ کو مخلوق سمجھا, وہ سب کے سب ظالم ہیں, قابل لعنت ہیں. ان کی فکر پہ بھی لعنت, ان کی سوچ پہ بھی لعنت, ان کے عمل پہ بھی لعنت ہے. ارے میرا اللہ وہ ہے جو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. ایک وہ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ خدا کی اولاد سمجھی, وہ مشرکین بھی ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں بیٹے تصور کرتے تھے. یہ بدبخت معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں, یا وہ مشرکین جو بتوں کو معاذ اللہ الہ مانتے ہیں. ہم سب ہم اہل سنت ان سے بری ہیں. اور ایک وہ ہیں, اور میں اس وقت جو زیادہ تر لوگ کالج میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کو میں ضرور پیغام دینا چاہوں گا, اور ہمارے جو بزرگ اللہ نے جن کو اولاد عطا فرمائی ہے وہ اپنی اولادوں کا خیال رکھیں. اس وقت خطرہ جو ہے نا ہمیں سب سے زیادہ وہ دہریت سے ہے. ایتھیسٹ لوگ جیسے ہی پڑھتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں جی سب کچھ سائنس ہے, لہٰذا یہ جو مولویوں کی باتیں چھوڑو جی, ان کو یہ دیکھو تجربے سے ثابت ہو چکا یہ ہے وہ ہے یہ ہے. تو لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پہلے وہ مولوی کے خلاف نفرت پیدا کرتے, تو جب مولوی سے نفرت ہو جائے تو پھر یقیناً دین سے دور ہوگا, اور اگر دین سے دور ہوگا تو اس کا مطلب ہے نہ خدا کا تصور باقی رہے گا نہ انبیاء کا تصور باقی رہے گا. ڈائریکٹ تو اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں کر سکتا, تو وہ کرتے کیا ہے, وہ علماء کی تضحیق کرتے ہیں. کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے. اگر کسی بدکاز بشی اگر کسی داڑھی والے سے ایسا عمل سرزد ہوا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دین جھوٹا ہے.
اگر آپ کو کوئی عالم پسند نہیں تو دوسرے عالم کے پاس چلے جائیں. اگر آپ کو کوئی سمجھے کہ یہ مجھے یا اس کا ایسا ہے تو چھوڑیں, کیونکہ دین اللہ کے قرآن اور میرے نبی کی زبان کا نام ہے. مولوی کی نفرت میں دین سے دور نہ ہو جائیں. ایک نئی ٹرینڈ چلا دیا گیا ہے, اور وہ یونیورسٹیز میں جائیں, کالجز میں جائیں تو وہ کہتے ہیں چھوڑیں مسجد میں کیا ہے, ممبروں پہ کیا ہے. یہ دیکھیں سائنس کی کتابیں پڑھیں, بایو پڑھیں, فزکس پڑھیں, اور حتیٰ کہ مسلمان لڑکے یہ سوال کرتے ہیں. اس میں ہمارا سوشل میڈیا بھی, الیکٹرانک میڈیا بھی بڑا ان ہے, وہ بھی سوال ایسے اٹھاتے ہیں جی اگر یہ ہے تو کیوں ہے, یہ کیسے ہے. آپ نے یہ جیو کی مہم دیکھی ہوگی ساری, اور خدا کی ذات کے والے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں. مسلمان یاد رکھنا, ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے, نہ خدا کی توحید پہ شک ہے, نہ مصطفیٰ کی ختم نبوت میں شک ہے. دنیا کی ہر چیز مشکوک ہو سکتی ہے. بلکہ ایک شخص مجھے ملا, کہنے لگا جی یہ ہے. میں نے کہا تو اس کو چھوڑ, پہلے مجھے یہ بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے. اپنے باپ کا نام لیا. میں نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے. میں نے کہا جاؤ جا کے ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ, ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. غصے میں آ گیا, جذبات میں آ گیا, شاہ جی تسی میرے نسب تے شک کر دیو پہ. میں کہا تینوں پیو تے شک نہیں تے خدا رسول تے شک کیویں پہ گیا. کسی حلال زادے کو جو بھی کہے نا قرآن اور حدیث کے والے سے, حالانکہ وہ اللہ نے پہلے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں شک نہیں ہے. جو اس میں شک ڈالنے کی کوشش کرے وہ اس کا نسب مشکوک ہوتا ہے. کیا کسی حلال زادے کو شک پڑا کہ جس کا نام میرے آئی ڈی کارڈ پہ لکھا ہے وہ میرا باپ نہیں ہے؟ زندگی میں کبھی سوچا؟ سوچ ہی نہیں سکتا, ایسی سوچ آ نہیں سکتی. کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے کہ اس کو اپنی ماں کے کردار پہ شک نہیں ہوتا, اس کو اپنی ماں با کردار نظر آتی ہے. تو برادران اسلام, اگر اب ماں با کردار ہو تو باپ کے نسب پہ شک نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے گا, اس طرح کبھی بھی نہ خدا پہ شک ہو سکتا ہے, نہ مصطفیٰ پہ شک ہو سکتا ہے. تو لوگ اس وقت اس طرح جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں, اس طرح بات کرتے ہیں کہ خدا کی ذات کے حوالے سے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ, یہ بہتان باندھتے ہیں اور میرے اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں. یہ پچھلے کوئی 3-4 سال پہلے اسٹیفن ہاکنگ نام کا ایک سائنٹسٹ تھا, اس کو آج کا نیوٹن بھی کہا جاتا ہے, بہت جینیس کہتے ہیں وہ, جو بالکل پیرالائزڈ ہو گیا تھا. یہ 2-3 سال پہلے شاید ہمارا UK کا تھا. تو اس نے اسٹیفن ہاکنگ نے وہ ساری زندگی خدا کا انکار کرتا رہا, معاذ اللہ خدا ہے ہی نہیں. اس بات جس دن مرا نا, میرا ایک دوست لنڈن میں ہوتا ہے, کہتا ہے شاہ جی جڑاندہ سی نا خدا کو نہیں, آج جو آپ کو نہیں جے رہا, آج وہ خود نہیں رہا. اب کوئی اس سے پوچھے بتا خدا کا انکار کر کے تجھے کیا ملا, اب اس کی بارگاہ میں پیش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا, کوئی نہیں اس کو بچانے والا. تو اس لیے اپنے عقائد میں کبھی کمپرومائز نہ کیجئے گا. لاکھوں گناہ ہو, اللہ میرا جو چاہے ہر گناہ معاف کرتا, مگر فرمایا میں شرک معاف نہیں کرتا. ہر گناہ میرا اللہ اپنی رحمت و فضل سے معاف فرمانے والا ہے. تو برادران اسلام, سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے, اللہ پر جھوٹ باندھے, اور بالخصوص جب حق اس کے پاس آ جائے. اب لوگوں نے کہا جی حق آیا, کیا حق تھا؟ انہوں نے کہا جی قرآن آیا. میں نے کہا بالکل قرآن حق ہے, قرآن حق تھا, قرآن حق ہے, قرآن حق رہے گا. قرآن کے 30 پارے, 30 پاروں میں ہر رکوع کا ہر حرف, ہر لفظ وہ حق ہے. لیکن یاد رکھنا, قرآن کے آنے سے پہلے ذرا بتاؤ نا قرآن آیا کس پہ ہے؟ قرآن بعد میں آیا, صاحب قرآن پہلے آیا. تو حق کیا ہے؟ پہلے نبی کو حق ماننا پڑے گا, پھر قرآن کو حق مانو گے. جس نے نبی کے بغیر قرآن کو حق مانا, کوئی دلیل کیا ہے جی؟ قرآن اللہ کا کلام ہے, دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے جی نبی نے فرمایا. پھر کہنا پڑے گا نا پہلے نبی کو مانو گے تو قرآن کو مانو گے. اگر نبی کی ذات کو نکال دو تو کچھ نہیں بچتا. یہ میرے نبی کے ذریعے سے قرآن آیا. حتیٰ کہ وہ صحابی کا عقیدہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو جبریل کو مانا تو آپ کی وجہ سے مانا,
میں نے میکائیل کو مانا، میں نے جو ہے زندگی کے بعد موت کو والبعث بعد الموت پہ یقین ہے تو آپ کی وجہ سے ہے، میں نے جہنم کو مانا، دیکھی نہیں ہے، میں نے جنت پہ یقین رکھتا ہوں، دیکھی نہیں ہے، میں جبریل کو اللہ کا فرشتہ مانتا ہوں، مجھے ملا نہیں ہے، میں تو خدا کو بھی مانتا ہوں، تو آقا آپ کی وجہ سے مانتا ہوں، مجھے تو آپ نے کہا خدا ہے تو میں نے مان لیا۔ تو سامعین عزیز وقار یاد رکھنا میرے کریم آقا علیہ السلام قرآن تو بھی پہلا میرے نبی آئے نے، میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنا تیرے رب دی، بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہووے نا، سارے مل کے میرے نال آکھو بنا تیرے رب دی پہچان کدی، بنا تیرے رب دی پہچان کدی ہووے نا، بنا تیرے رب مہربان کدی ہووے نا، بنا تیرے رب مہربان کدی ہووے نا، اور جنوں تو پہچانے یا سیدی یا رسول اللہ، جنوں تو پہچانے رب اس نو پہچان دا، مدنی مدینے والا جگ سارا جان دا جی، مدنی مدینے، سارے مل کے آکھو مدنی مدینے لا، مدنی دینے والا مدنی، نہیں حالے بھی سارے نہیں بولے، جڑا نبی دا کلمہ پڑھنے والے جویں سننا ثواب ہے جویں بولنا بھی ثواب ہے، مدنی مدینے والا مدنی، مدنی مدینے والا جگ سارا جان دوے، مدنی نہیں حالے بھی نہیں بول دے پہ، مدنی مدینے، مدنی مدینے والا، مدنی مدینے والا جگ سارا جان دو جی، جگ جان دو جگ سارا ندا، اکھیاں دی ٹھنڈ، اکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دو جی، چین ساڈی انداؤ، چین ساڈی انداؤ، مدنی مدینے والا مدنی، مازاگ دے کاجل والا، مازاگ دے والا، مازاگ دے کاجل والا، حامی میں دے کنڈلا والا، مازاگ دے کاجل والا، حامی میں دے کنڈلا والا، یاسین دے سہرے والا، یاسین دے سہرے والا، یاسین دے سہرے والا، علم نشرا دے سینے والا، علم نشرا دے سینے والا، سونا مدینے والا، سونا مدینے والا جگ سارا جان دو جی، جگ سارا جان دو، جگ سارا جان دو، مدنی مدینے والا مدنی۔ تو سامعین زیبکار عرض کرنا پیا میرے قرآن تو بھی پہلا، اللہ دے قرآن تو پہلا میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، جدو سچ آیا، جدو انہاں وال سچ آیا انہاں نے انکار کیتا، انہاں کہا نا نا اساں نہیں مننا، لوکاں نے سمجھا شاید قرآن ہے، یقیناً قرآن بھی حق ہے، قرآن بھی سچ ہے، مگر قرآن تو پہلا میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا، امام الانبیاء مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کوہ صفا تے سارے اہل مکہ نو اکٹھیاں فرمایا، کھڑیاں کر کے میرے نبی علیہ السلام چاندے فرما دیندے، اے میں اللہ دا نبی ہاں، مینوں جبریل نے دسیا ہے
میرے نبی چاہتے تے جبریل مینوں حکم دیندے جبریل میرے نال کھڑا ہو جا کیونکہ میں انہاں دے وچ رہنا انہاں دے محلے دا انہاں دے علاقے دا انہاں دے شہر دا واں انہاں دے نسب تے قبیلیاں چوں واں تے اے تے مینوں روز ویندے نے تے تینوں نہ کدی بھی نہیں ویکھیا تے جبریل میرے نال کھلو تے میں اعلان نبوت کرنا تے تو میری تصدیق کر دے تے نبی نے نہیں آکھیا ویکھو لوگو اے جبریل کھلوتے نے بشر نہیں اللہ دے فرشتے تے انہاں مینوں دسیا میں نبی ہاں نا جبریل چاہتے نبی چاہتے جبریل کو ساتھ کھڑا کر لیتے اور جبریل غلام بن کے نبی دے نال کھلو جاندے مگر نبی نے نہیں کھڑا کیتا جبریل نو نہیں میرے نبی خود کوہ صفا تے کھڑے ہو گئے پہاڑی تے کھڑے ہو کے سارے اہل مکہ نو فرمایا مینوں جان دیو مینوں جان دیو انہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں کون نہیں جاندا ساری کائنات جان دی ہے سارا مکہ جان دیا تواڈے کردار نو بھی جاننے ہیں تواڈے نسب نو بھی جاننے ہیں تواڈے حسب نو بھی جاننے ہیں تواڈے خاندان نو جاننے ہیں تواڈے قبیلے تے کنبے نو جاننے ہیں تواڈا دادا بھی اللہ تواڈا پردادا بھی اللہ تواڈا باپ بھی اللہ تواڈی ماں بھی اللہ تواڈا نسب حسب کردار صورت و سیرت ساری اللہ ہے فرمایا سمجھ دے کیوں نہ کہ سونیا صادق و امین تسی سچے تسی یہ توجہ ہوئے تے گل کرا ہے توجہ نبی علیہ السلام نے علیہ قرآن نہیں پڑھیا نبی نے علیہ اللہ دا پیغام نہیں دیتا میرے نبی سب تو پہلا اپنے کردار میں قوم دے سامنے پیش کیتا ہے لہٰذا یاد رکھنا قیادت کا اہل وہ ہوتا ہے منبر پہ بیٹھنے کا اہل وہ ہے جو با کردار ہو ایتھے امام رکھنا ہوئے خطیب رکھنا ہوئے سیاستدان ہوئے نازوں یا ویندنے دی دولت کنی یہ تو کل پیسہ کننے یہ دا جناب برادری کنی تو یا پھر جناب یہ مرید کننے نے یہ دے جناب کننے نا علم کننے تو پھر فیتے لے کے داڑیاں من دینے دیکھیں امام رکھنا ہے میرے نبی کا پہلا معجزہ نہ نبی نے حالانکہ اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا کائنات میں ایسا علم بھی کسی کو نہیں دیا مگر نبی کا پہلا معجزہ جو تھا نا جو قوم کے سامنے نبی نے پیش کیا وہ اپنا کردار تھا سو باپ ہو استاد ہو عالم ہو امام ہو سیاستدان ہو کسی طرح سے اگر وہ قیادت کرتا ہے یا ماڈل بنتا ہے تو سب سے پہلے اس کا با کردار ہونا ضروری ہے ایتھے آندھنے جی وہ چھڑو جی تو ذاتی مسئلے کسی سیاستدان دی گل کر لو عمران خان دی کر لو نواز شریف دی کر لو پیپلز پارٹی کسی دی کر لو کہاں جی انہیں ذاتی مسئلے نے وہ خود تقریر چنگی کر دے تقریران دے ساری چنگیاں کر دے ایک ہی کرائیٹیریا جی تقریر اچھی کر دے نہیں تقریر کرن تو پہلا وہ دا اپنا جو کہہ رہے ہیں نا وہ دا کردار بھی ہوئی ہوگی زبان میں اور اس کے قال و حال میں قول میں تضاد نہیں ہونا چاہیے ایتھے کیے شرابی ہوئے کبابی ہوئے بدکار ہوئے وہ اندھنے جی گل بڑی اچھی کر دیتے آگوہ روزیاں دا مینہ ہونا لے جنیاں کنجریاں نے ساریاں ٹی وی تے بیٹھی ہوں گے دوبٹے لے ہوں دینے وہ بھی جناب چاند حدیثہ انہاں بھی رکھ لینی ہیں چاند قرآن پاک دے ترجمے انہاں بھی سنا دینے ساری قومہ دی واجبہ ماشاءاللہ ویکھو جی کڈی نیک ہوگی نہیں نیکی ہے نہیں کہ روزیاں دے مہینے دوبٹہ لے کے قرآن سنائے تے حدیث سنائے نیکی ہے وہ ساؤ کنجر پونا پہلا چھڑے پھر درس قرآن کی بات کرے پھر نبی کی حدیث کی بات کرے پھر ائمہ اہل بیت کی اور سیدہ زہرا سلام اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرے لیکن باقاعدہ ایسے لوگ نہیں جڑے صبح 8 to 9 عالم ہوندے نے تے شام نو 8 یا رات دا ٹائم ہوندا اوتھوں نچدے ہوندے اسی آنا جی سکولر بڑا بڑا ہے بالکل نہیں با کردار میرے نبی دی پہلی سو اگر ممبر تے بہنا ہے تو با کردار ہو آج بدقسمتی یہ بھی کہ اساں سب کوئی سکھانے ہیں مگر کردار نہیں سکھاندے ساڑھے بچے بھی جڑے نا وہ بھی تسی دیکھ لو کتنے والدین جڑے اپنے بچوں چاندے لو با کردار ہو وہ بھی ہوئی نہیں سکتے کیونکہ پیو با کردار نہیں جے دے پیو نے آپ جھوٹ بولیا تو کی سمجھ دو بچہ سچ بولے گا جی دے پیو نے آپ مسجد نہیں آندہ وہ بودا بچہ کدی مسجد نہیں آئے اگر چاہنے ہیں پھر ساڑھے کو لونے پیر جی دعا کرو ساکی صاحب کو ساکی صاحب دعا کرو منڈا آنکھیں نہیں لگتا منڈا بیڑا گرد تو آپ تو کیتا ہے کدی صبح مسجد لے کے آئے ہیں بیٹے نو ایتھے پارک جانو ہوئے تو اسی یار لبنے یار کو نال ہوئے تو چلیے
سینما جانا ہوئے تو انہیں بھائی ٹکٹ میں تے نہیں دینا تو یار تو کلیاں نہیں مزہ ہونا. جتھے بھی سگریٹ پین لگے مجھے سموکر نے نا پہلا سگریٹ اپنا نال یا پینے کدی آئی تک تو سان نکلنے لگیا کروں ویکھیا یارا ویلا کھلوتے چلو انہوں نماز آسے نال ہی لے جا. کدی نہیں ایسا آکھیا. اسی جرم دی دعوت دینے ہیں نیکی دی دعوت نہیں دینے. حالانکہ سانو حکم ہے نیکی دی دعوت دیو مگر اسی نیکی دی دعوت نہیں دینے. کوشش کرو کہ جیڑی ساڑھے ذمے میں کم از کم وہ تے کریے نا. میرے نبی دا کردار آج کالجاں دے اندر سکولاں دے اندر انگریزی اچھی پڑھائی جاندی ہے, میتھ اچھا پڑھایا جاندہ ہے, فزکس اچھی پڑھائی جاندی ہے, بایو اچھی پڑھائی جاندی ہے, کردار کوئی بھی نہیں. وہ پڑھ دیں سار پہلا آندہ ہے تو انہوں کی پتہ جی میں نوی جین دا حق ہے. پہلی تعلیم جو آج کل یہ ماڈرن ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں دی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے جی مجھے بھی کوئی حق ہے جی جینے کا, میرے بھی رائٹس ہیں. چلیا تیرے رائٹ بعد اچھنے پہلا تیرے فرائض نہیں. اسی فرض دے ویندہ ہی نہیں کہ میرے ذمے کی ہر شخص جب اپنی فرائض پورے کرے گا دوسرے اس کا حق ملتا رہے گا. تو جو سارے حق لین لگیں گے نا تو فرض پورا تو کسی نے حق نہیں لبنا. یاد رکھنا سکولان دے اندر کوئی تعلیم و تربیت نہیں. آج بھی الحمدللہ اگر تعلیم و تربیت ہے تو علماء اور مساجد دے اندر مل دی آج تک بھی اگر ہے تے. ورنہ ڈاکٹر تسی ویکھ لو لاش پہ یوں دیاں دے تو چکن تان دینی پہلا پیسے دے کے جا. ہاں میں خود ایک ایکسپیرینس ہے. کیڑا ایسا شعبہ ہے سوائے علماء تو ادھی راتی بھی فون کرو تو تامی مساقی صاحب حاضر نہیں. کدی کسی آکھیا نا میں جنازہ نہیں پڑھانا میرے کو ٹائم کو نہیں. جنازے ہوتے بھی کفن دے پیسے دین دے ہو, پھلیاں دے پیسے تسی دین دے ہو, ڈاکٹر نے پیسے تسی دے کے ہوندے ہو سارے. کدی مولوی صاحب نے بھی آکھیا میں نے 200 روپیہ دے جان میں تیرے پیو دا جنازہ پڑھایا. صرف گانا فری علماء لے رہے ہیں. برادران اسلام سمجھو اس گل نوں. اس اسی بچپن سکول جائی دا سی نا تے اساں دعائے قنوت تلاوت ہونی, پھر نعت ہونی, پھر دعائے قنوت ہونی, پھر اساں پڑھنا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. آج کی ہوندہ ہے سکولاں این ڈرم بج رہے ہوندہ ہے جناب اسی طرح کلاساں جا رہی ہوندی ہیں, نہ قرآن نہ حدیث کچھ بھی نہیں ہے گا. کاش وہ اقبال دی دعائی یاد کر لو. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. انہوں نے کہا اقبال دی چھٹی بھی ختم کر دو تاکہ اقبال دا کلام کسی نے یاد نہ ہوئے. مل کے میرے اللہ کے دعا بھی کری ہوئے. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. میرے اللہ مجھ کو. میرے اللہ برائی سے مجھ کو. نیک جو راہ اسی راہ پہ اہدنا الصراط المستقیم. نیک جو راہ اسی راہ پہ مجھ کو. نیک جو راہ اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہون نہ درد مندہ نال محبت رہ گئی نہ بڑھیاں دا احترام رہ گیا. کیونکہ ساڑھے کلچر چو تہذیب چو ساریاں چیزاں کڑی جا رہی ہیں. صرف باقی بچنا کی ہے انگریزی زبان. جی انگریزی بڑی اچھی بول رہے جی. تو خدا کے بندو اپنے بچوں کی تربیت کوئی کالج نہیں کرے گا, کوئی ادارہ کوئی سکول نہیں کرے گا. تربیت اس کے بچوں کی ہوگی جو ان کو قرآن سکھائے گا. یقین کرو روتے ہوئے والدین ہمارے پاس آتے ہیں. شاہ جی اولاد وڈی 18 سالہ دا منڈا تے پیو دے گل پیندا ہے. وہ اس لیے باپ کے گلے پڑتا ہے کہ اس نے قرآن میں یہ پڑھے ہی نہیں ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
اس نے تم نے پڑھا ہی نہیں قرآن. جب قرآن پڑھاؤ گے تو اولاد تمہاری جو ہے فرما بردار ہوگی. تو نیرا سکولے پڑھائے گا نا تو نہ. میں یقین کرو میں نے اس دوست سے ملنا چھوڑ دیا. میرے ساتھ اس نے لاء کیا اور اس وقت بھی وہ ہائی کورٹ میں بڑی اہم پوسٹ پہ ہے. یہ سرگودا سائیڈ کا وہ اس کا ہے تو بڑا دیہاتی سا اس کا باپ تھا. محنت مزدوری کر کے اس نے بچے کو پڑھایا, اپنے بیٹے کو وکیل بنا, پھر وہ جاب لگا. آج کل وہ 18ویں اسکیل میں ہے ماشاءاللہ. میں جب اس کے آفس میں بیٹھا تھا تو میں اس کے بعد ملنا چھوڑ دیا. ہوا یہ کہ اس کا وہ باپ, اب میں اس کے گاؤں بھی گیا ہوا تھا, اس کا باپ اس کے ملنے آیا. اب اس کے پاس وہ اور بھی آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو جب اس نے وہ شیشہ لگا ہوتا ہے آفس میں, اس نے دیکھا نا میرا باپ آیا, اس نے اس کے آنے سے پہلے بیل دی. پین کو بولا, اس نے کہا بابا ساڑھے پنڈوں آئے, ذرا روٹی شوٹی کھوا تو ذرا میں افسروں مل کے تو پھر ملنا. اپنے باپ کو یہ کہتے ہیں. کہتا بابا پنڈوں آئی تو ذرا خدمت کر رہا تو میں ذرا مل لیں گا. وہ یہ نہیں بتا رہا تھا یہ میرا باپ ہے, حالانکہ اس کو فخر سے بتانا چاہیے یہ وہ باپ ہے جس کی محنت کی کمائی آج میں حاصل کر رہا ہوں. کیونکہ دین پڑھا نہیں, دین پڑھایا نہیں. برادران اسلام یاد رکھنا, اپنے بچوں کو قرآن سے دور نہ کرنا, نبی کے دین سے دور نہ کرنا, ورنہ پچھتاؤ گے, رو گے, تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو عالی مرتبہ سامعین, میرے نبی دی پہلا جڑا موجزہ نو میرے نبی دا کردار ہے. اور دوسرے بھی یاد رکھیا جے, اے فیصل آباد آ کے تقریر کرنا میرے واسطے بڑا سوکھ ہے, کیونکہ تسی میں جان دے ہی نہیں. تساں تے میرے والد کریم رحمت اللہ نہ ہو, پیر شبیر شاہ صاحب دا پتر پہ آؤندا ہے یار, چلنے ہیں باپ بڑا اچھا سی, تانوں کی پتا میں کون ہوں, میرا کردار کیسا ہے. میرا ایتھے تقریر کرنا سوکھ ہے, لاہور جاواں سوکھ ہے, کیونکہ لوگ میں جان دے ہی نہیں. مگر جتھے میں رہنا, جتھے میرا بچپن گزریا ہے, اوتھے اگر میں کھڑا ہو کے تبلیغ کرانگا نا تو پھر سمجھا جو مبلغ ہے. کیونکہ اگر وہ تو انہوں نے شاہ جی پتہ نہیں سانو تو ساڈے وچ ہی نہیں رہے, اسی جان دے نہیں تانوں, ہن تسی لگ پاؤ سانو تبلیغاں کرن. یہ ہوتا ہے کردار. ساڈے تھے جڑے مبلغین نے نا, سب تو پہلے اپنے گھروں شروع کرن. ساڈے مبلغ ہوندے نے 4 سدے تو ہیں جی, پشاور تو آئے نے, حضرت چیلا کٹن آئے نے. انہوں پوچھو اللہ دے بندیا جی تو انہی تینوں تبلیغی مشن تے ٹرنا ہے, نبی دا دین پھیلانا, تے پہلا گھروں شروع کرنا. اوتھے سارے نمازی بن گئے نے, اپنے گھر سے شروع کرو. لیکن وہ نہیں آکھے گا نہیں میں ایتھے آ کر, کیوں اوتھے اپنے تے حضرت 4 من چرس دا پرچہ ہو گیا ہوندا ہے. گل تے اے وے, اپنے علاقے جو کردار وکھا, پھر پتہ لگے گا. جڑا اپنے علاقے گھروں پاس ہو جائے نا پھر وہ باہروں پاس ہوندا ہے. میرے نبی نے جہاں پیدا ہوئے, جہاں نبی کا بچپن گزرا, جہاں میرے نبی کا لڑکپن اور جوانی آئی, چہلے میں رہے, وہاں کھڑے ہو کے نبی نے فرمایا مجھے جانتے ہو؟ انہوں کہندے نے کردار. فرمایا میں نو جان دو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور تسی بھی صادق, تسی امین, توڑا خاندان بھی اللہ. اور سامنے کون نے؟ مکے دے مشرک اور کافر. یہ بھی پتہ لگ گیا وہ بدبخت و قوم, وہ نہ کلمہ تے نہیں پڑھیا مگر نبی دے کردار تے شک نہیں کیتا. یہ ایسا بدبخت ہے جڑا کلمہ پڑھ کے نبی دے علم و اختیار تے شک کرتا. میرے کریم آقا علیہ السلام انہوں نے کلمہ تے نہیں پڑھیا مگر نبی دے کردار تے شک نہیں کیتا. محبوباں اتے نکتا چینی, محبوباں اتے نکتا چینی, جیڑا کرن تو باز نہیں ہوندا, اصل منافق جانی اس نو, جھوٹے پیار جتوں ہوندا, تے دسیا اس عشق دے مفتی, تو مڑ مڑ فرما ہوندا, آزم جتھے دل لگ جاوے, آزم جتھے دل لگ جاوے, اوتھے آوے
اوتھے عیب نظر نہیں آوندا جتھے پیار ہووے جتھے محبت ہووے جتھے عقیدت ہووے اوتھے تے لوکاں نوں عیب نظر نہیں آوندا تے میرا نبی ہووے اے جنہاں وچ 100 عیب ہون اوتھے پیار ہووے تے عیب نظر نہیں آوندا میرا نبی ہووے خلقتا مبرئا من کل عیب اللہ نے ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا میرے نبی دی ذات بھی بے عیب ہے میرے نبی دا علم بھی بے عیب ہے میرے نبی دی شان میرے نبی دی نبوت میرے نبی دا نسب بھی بے عیب ہے جنہوں میرے نبی دی ذات و صفات اندر عیب نظر ہی آوے تے سمجھ نہیں پھر اصل منافق اے جانی اس نو سارے مل کے میرے نال آکھو اصل منافق اے جانی اس نو جھوٹے پیار جتاؤندا تے دسیا اس عشق دے مفتی اساں بے ایماناں کولوں کبھی نہیں پوچھیا اساں ابو جہل ابو لہب اتبا شیبہ ولید و امیہ دے پیروکار نہیں اسی کلمہ نبی دا پڑھیا ہے اسی منن والے ابو بکر صدیق دے اسی عمر فاروق عثمان غنی مولا علی دے منن والے اسی طلحہ زبیر دے غلام اسی بلال و سلمان دے منن والے ساڈے آقا مولا حسن مولا حسین نے اسی حنفی شافعی مالکی حنبلیاں اساں جدوں پوچھیا اساں داتا علی اجمیری کولوں پوچھیا خواجہ اجمیری کولوں پوچھیا مہر علی کولوں پوچھیا امیر ملت جماعت علی ثانی لا ثانی کولوں پوچھیا اساں جدوں پوچھیا اساں جڑا شیر ربانی کولو پوچھیا اساں جدوں پوچھیا اساں امام محمد حضرت سیدی عبدالقادر جیلانی کولو پوچھیا اساں جدوں پوچھیا تاجدار بریلی کولو پوچھیا اساں محدث اعظم کولو پوچھیا اساں تاجدار حافظ آباد کولو پوچھیا انہاں سانوں اے دسیا اے اصل منافق اے جانی اس نو جھوٹے پیار جتاؤندا تے دسیا کسے عشق دے مفتی تو مڑ فرماؤندا سارے میرے نال آکھو اعظم جتھے دل لگ جاوے اعظم جتھے نہیں سارے مل کے میرے نال آکھو اعظم جتھے دل لگ جاوے اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا سام جدوں نہ میرے نبی نے فرمایا اچھا اگر تسی میرے ساتھ کو امین مندے ہو تو اگر میں کہاں کہ اس پہاڑ دی دوسری طرف لشکر جرار آ رہا ہے جیڑا تواڈے تے حملہ کرنے والا ہے تانوں نیست و نابود کر دے گا تانوں قتل کر دے گا کیا من لو گے انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں لشکر تے نہیں ویکھیا گھوڑے تے نہیں ویکھے تیر و تفنگ تے نہیں ویکھے مگر اساں تواڈی زبان ویکھی ہمیشہ سچی اگر تسی کہو تے اسی مان لیں گے بغیر ویکھیو ہی مان لیں گے انج کیا انہاں آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں اس لشکر تے غیب تے بھی ایمان لے آواں اسی مان لیں گے پھر میرے کریم آقا نے فرمایا اچھا
اگر تسی مینوں صادق مانتے ہو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، فرمایا میں گواہی دینا ہو میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے تے میں او دا بندہ تے رسول بن کے آیا۔ وہ جڑے قوم ساری دی ساری جڑے میرے نبی نو صادق بھی کہندی امین بھی کہندی، جدو نبی نے فرمایا نا اللہ نو منو تے میں او دا بندہ تے رسول ہاں، انہاں آکھیا گل سچی پر مننی نہیں، اے نہیں آکھیا معاذ اللہ تو سب گل غلط کی، انہاں آکھیا نا تسی صادق امین پر اسا مننا۔ ہن اج دے بھی تسی حالات ویکھ لو، اج بھی یہ یعنی قرآن بھی سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، دین بھی سچا ہے، تینوں نافذ کرو کہندے نہیں اے نہیں ہونا، اے نہیں ہونا۔ آج بھی وہی منافقت کہ نبی کی بات بھی سچی، نبی پہ نازل ہونے والی کتاب بھی سچی، خدا بھی سچا، رسول بھی سچا، دین بھی سچا، تو مانتے کیوں نہیں؟ اب ان سے پوچھو تم نے کیوں نہیں مانو؟ آکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس تو نہیں مان دے، اگر رب نو مان لیا اسا 360 بنائے نو روز چڑھاوے چڑھ دیں، مال ملدا ہے، دولت ملدی، پیسہ ملدا، تے جو اس رب نو مان لئے ساڑھے پیسے کدھر گئے؟ انہوں نے دنیا کی ظاہری دولت کے لیے انہوں نے حق کا انکار کیا۔ پھر انہوں نے کہا اسی سردار ہاں تو جے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی نبی منیے تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ اگر تو اسی نبی مان لئیے تو جیڑا تواڈے غلامی چاہے گا وہ سارے برابر نہیں۔ فرمایا بالکل تمام مسلمان پھر آپ برابر نہیں، عزت ہو دی جیڑا رب دا چوکھا بندہ ہے۔ انہاں کہ اے سانو وارا نہیں، سانو افضل تے برتر رکھو، اسی آقا مائے سارے غلام نے، تو پھر اسی فرمایا نا رب دی بارگاہ سب برابر ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے کہ میں نبی دے غلام نو مار پیندی سی پئی، تو میں امیہ دا غلام سا، تو میں بڑا حیران ہاں، میں جدو مار کے چلے گئے نا تو میں پوچھو اللہ دے بندیا تو مار کیوں کھانا ہے؟ انہوں نے کہا میں کلمہ نبی دا پڑھ لیں۔ فرمان دینے حضرت بلال پاک فرمان دینے کہ میں پوچھیا ہو نبی کی پیغام دیندہ ہے؟ انہوں نے کہا پاک نبی دا پیغام وے تمام انسان انج برابر نے جو کنگی دے دندانے برابر ہوں۔ فرمان دینے میں نے گال دی سمجھ ہی نہ آئی، میں حیران سا ہوں، میں اپنے آقا امیہ دے برابر کیوں ہو سکنا؟ میں غلام تے ہو آقا، کس طرح ہم برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمان نے جدو میں کلمہ پڑھے نا پھر میں نے گلان دی سمجھ آئی، پھر میں نے پتہ لگا کالے رنگ دا بلال جنہوں لوگ غلام مد نے کعبے دی چھت تے بھی کھلو کے ازانہ پیدا ہوں۔ ایوے میرے نبی دے دین دیاں برکتاں، آج بھی یہ چودھری تے نمبردار تے سیاستدان یہ یہی کہتے ہیں اگر آج نبی کے دین کو مان لینا وہ کہنے ساڑھی سرداری جان دی، کیونکہ پھر تے کردار بیکھنے۔ آج بھی یہ وہی مکے کے کافر و مشرکوں والا ہے کہ نبی سچے ہیں مگر بات نہیں ماننا۔ انہاں سارے انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مننا، اور بلکہ الٹا انہاں میرے نبی دے متعلق گفتگو شروع کر دیتی، آوازاں بلند ہون لگ پئیاں۔ تھوڑی دیر گزری نا تو میرے نبی کدی ویندے نے او جڑے میرے روز بین والے کھلون والے صادق و امین کہن والے، انہاں نے یک دم یک لخت مڑ گئے، انہاں کیسا نہیں مننا، آوازاں بلند ہوئیاں۔ حالے میرے نبی ویندے نے پہتے کمزور جسم والا، جسم کمزور سی ایمان مضبوط سی، وہ جڑے میدان دے اندر آ گئے ادھر آوازاں بلند ہوندیاں نے پئیاں، وہ جڑے کمزور جسم والا مگر مضبوط ایمان والا بندہ میدان میں چاہ کے کہندا ہے او مکے والے خبردار، میں ابو بکر گواہی دینا تسی منو یا نہ منو، میرا نبی بھی سچا، نبی دا خدا بھی سچا۔ فرمایا میں گواہی دینا، پتہ لگ گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام سارا مکہ جیڑا ہے پہلا نبی دی مخالفت کردہ پیا، جدوں تاجدار صداقت خلیفہ بلا فضل صحابہ دے امام میرے نبی دے یار غار، میرے نبی دے یار میزار، وہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تجھے منو یا نہ منو، میں ابو بکر گواہی دینا میرا نبی بھی سچا، نبی دا خدا بھی سچا۔ انہاں مکے والیاں نے آکھیا یہ ابو بکر کی پیا کرنے، ایک کی پیا نہ پیا، سارا مکہ ایک پاسے، سارا شہر ایک پاسے، ساری قوم ایک پاسے، تو کلے ہی نبی دے نال۔ انہاں آکھیا میں کلے ہی نبی دے نال، میں کلہ ہی۔ ان یاد رکھیا جے
ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਸਟਮ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਜਾਏ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਅਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। لیکن یہ جڑی مربجہ جمہوریت ہے نا، امپلیمنٹڈ ڈیموکریسی، کہ جی ویکھو جو جمہوریت جو اکثریت کہہ دے، میجورٹیز اتھارٹی، کہ جو اکثریت کا فیصلہ وہ مانو۔ میں کہا چلیا ہے اسلام اینو نہیں ماندا، اکثریت تے ساری پھر مکے دی کفر دے نال ہے۔ اگر جمہوریت نو ابو بکر ماندے ہوندے نا، پورا مکہ ایک پاسے، کلے ابو بکر حق نال، بات اکثریت کی نہیں، بات حق کی ہے۔ اس طرح جمہوریت یزید دے نال سی، حق تے حسین سی۔ کدی بندیاں دی تعداد ویکھ کے نہ بھولیا جے کہ جی ادھر بندے بڑے چوکھے نے، چلیا کہ اسلام اور بندے ہمیشہ گھٹ ہو، ان میں گھٹ ہوندے نا، ہوندے پکے سے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے نا، ان کو دیکھ کے فیصلے نہ کرنا کہ جی لوگ ان کے پاس زیادہ، نہ بات حق دیئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا تسی منو یا نہ منو میں گواہی دینا۔ انہوں نے دھمکیاں دینیاں شروع کر دیتیاں، ابو بکر اسی تیرا سوشل بائیکاٹ کران گے، تیرے نال ملنا جلنا بینا کھلونا بند کر دیاں گے، تینا غمی خوشی ختم کر دیاں گے۔ فرمان نے مینوں بندہ چاہیے ہی نہیں جدا تعلق نبی دے نال نہ ہوئے۔ انہاں کیا ابو بکر یاد رکھ لے، تیرے سادہ تجارتی معاملات ختم ہو جان گے، اسی تیرنا تجارت نہیں کران گے۔ فرمایا مینوں ہندی تجارت بھی نہیں چاہیے۔ یہ ابو بکر جدوں ویکھیا کوئی دھمکی کم نہیں کردی، انہاں کیا ابو بکر تیری جان بھی جائے گی۔ فرمایا جدوں کلمہ نبی دا پڑھیے پھر جان میری نہیں، ہن جان بھی اس سونے دی جدا کلمہ میں پڑھیا ہے، ہن جان بھی جان دیئے تے چلی جائے۔ تیرے نام پہ کروں جان فدا، مل کے میرے نعرہ کھو، تیرے نام پہ، نہیں اونچی میرے نعرہ کھو، تیرے نام پہ کروں جان فدا۔ ایک جان کیا دو جہاں فدا، تیرے نام پہ جدا جدا کی دے باواز بلندہ کھو، تیرے نام پہ کروں جان فدا۔ ایک جان کیا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ، تیرے نام، تیرے نام، تیرے نام، تیرے نام، تیرے نام، تیرے نام، تیرے نام پہ، تیرے نام، تیرے نام، تیرے نام پہ کروں جان فدا۔ ایک جان کیا دو جہاں فدا۔ انہاں کیا مینوں پرواہ کوئی نہیں، مال جاندا تے چلا جائے، دولت جاندی ہے تے چلی جائے، حتیٰ کہ ابو بکر دی جان بھی جاندی ہے چلی جائے، ہن ابو بکر صرف ایمان بچائے گا۔ فرمایا ہر چیز قربان کر۔ انہاں کہ ابو بکر ہر شے تینوں چھڈنی پائے گی۔ فرمایا مینوں اس شے دی لوڑ ہی کوئی، بلکہ میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد رحمہ اللہ تعالی آپ نے اپنا واقعہ سناندے ہوئے سن، میں واقعہ سنا گئی
تو پھر اختتام کر دینا، کیونکہ پھر وہ دھند پی جائے تو موٹر بند ہوگی تو پیسے آپ نو جائیں گے. تو صاحب مینے جی وقار انہاں آپ فرماندے نے میں نا مدینہ شریف ایک بزرگ ہوندے سن سید مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہاں دا بھی کچھ عرصہ پہلے انتقال ہویا. انڈیا پاکستان دے علماء دا ایک کہنا سی کہ وہ تھے انہاں دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے سرکار دی بارگاہ چ. تو قبلہ والد کریم رحمۃ اللہ نے بڑی محبت سی، ساری زندگی 4 5 6 سال دے سن مدینہ شریف گئے تے ساری زندگی پھر اتھے ہی رہے. تو وہ حضور والد کریم رحمۃ بڑی محبت سی. تو جدوں آپ نے جانا نا تو مسکین شاہ صاحب آوے، مسکین شاہ انہوں نے کہنا شاہ جی میں نے کوئی کلام سناؤ، بالخصوص ہستے تاجدار گولڑا دا وہ کلام کوئی مثل نہ ڈھولن دی وہ نہ سنانا کرنا. تو ایک دن حضور والد کریم رحمۃ اللہ فرماندے نے کہ میں نے ایک فرماندے شاہ جی آج کوئی سناؤ. میں کہا جناب اگے میرے کو سنو آج تسی سناؤ. تو فرمانے جدو میں آکھا نا تسی سناؤ تو فرمانے میرا بازو پھڑیا تو اتھو کمرے جو نکلے تو سرکار دی بارگاہ چاہا. انہوں نے تصور چ رکھنا کہ دوویں سید تے مدینہ شریف تے سامنے نبی پاک دا گنبد خضرا، ہن اے منظر بھی سامنے تے ادھر منظر سامنے ویکھیا جے. ادھر مکے دے سارے لوگ، ادھر لجپال نبی نے تے درمیان ابو بکر صدیق نے. فرماندے نے میں کہا بابا جی آج تسی سناؤ. فرمانے میرا ہاتھ پھڑے ہو نے تے پکڑ کے تے گنبد خضرا سامنے آلے لو جی شاہ جی تانوں پھر سناواں. میں کہا جناب سناؤ. تے فرماندے انہاں پھر سنایا انج سامنے میرے نبی دا گنبد خضرا دیکھ کے آندے نے چھل لائی اساں کانے دی، چھل لائی اساں کانے دی، چھل لائی اساں کانے دی. اینج گنبد خضرا والی اشارہ کر کے آندے نے لو شاہ جی سنو. ایسی میں تانوں یہی دسنا چاہنا اج میرے کو سننا تے میں تانوں سنانا وا. چھل لائی اساں کانے دی، اینج اشارہ کر کے آندے نے ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑے زمانے دی. سارے مل کے جنوں جڑا نبی نال پیار کرنے والا ہے باوا سے بلند میرے نال آکھو چھل لائی اساں کانے دی. ایک آقا تو مل جائیں، ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے، نہیں لوڑے، نہیں آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے. نہیں حالے بھی نہیں اللہ واسطے پڑھ لو ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑے. زمانے دی زمانے زمانے ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑے. زمانے دی اے مدینہ شریف دا منظر ہے. تو سید نبی دی بارگاہ نے وہ آندے کی نے پہ ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑے. زمانے دی ہن ذرا منظر بدلنا پیا. ایک پاسے سارے مکے والے، ایک پاسے میرا لجپال نبی ہے، درمیان میں ابو بکر صدیق کھڑے نے. اے ابو بکر اسی تینوں چھڈ دیاں گے، تیرا مال تیری دولت ہر چیز ختم ہے. ابو بکر نے بھی یہی آکھیا ہونا اے مینوں تہاڈی لوڑ ہی کوئی نہیں، ایک آقا تو مل جائے نہیں لوڑے. مل کے میرے نال کوئی آقا. ابو بکر صدیق نے ادھر سیدہ گنبد خضرا والی اشارہ کیتا. ابو بکر تیری عظمت نو سلام ہے، او جڑا نبی وال ویکھ کے آندا اونے ایک آقا تو مل جائے نہیں اوے نہیں لوڑ زمانے دی. آقا تو مل جائے
لوکی مال بچاندے نے، دولت بچاندے نے، پیسہ بچاندے نے، اپنی اولاد نال پیار کردے نے۔ ابو بکر بلکہ نبی دے ہر صحابی نو سلام ہے، اج تو کہ ذکر تاجدار صداقت ہے۔ آپ نے اگر مال و دولت کی گل ہوئے، نبی نے فرمایا مال چاہیے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا صحابی مال دے ڈھیر لاندے نے پے۔ عمر فاروق نے بھی ادا مال لیا کے بڑا بڑا ڈھیر لا دیتا، ادھر ابو بکر صدیق نے بھی اب نبی دی بارگاہ وچ اپنا مال پیش کیتا۔ فرمایا ابو بکر گھر کی چھڈ کے آئے ہیں، فرمایا سونیا تساں حکم فرمایا گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ آیا، ایک آقا تو مل جائیں نہیں زمانے دی۔ آپ لوگوں نے اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے آپ کے نال بیٹھے ہوئے روٹی کھانے نے پے۔ آپ نے پتر کہنے لگا ابو جان حالے میں کلمہ نہیں سی پڑھیا، مینوں جڑے میں کلمہ نہیں سی پڑھیا لڑدیاں لڑدیاں تسی میری تلوار تھلے آ گئے، میں تانوں چھوڑ دیتا۔ میں کیوں چھڈیا؟ عرض کیتی اس وجہ تے تسی باپ ابو بکر دے چہرے تے جلال آیا۔ فرمایا سن تو میرے نبی دیاں دشمناں میں تجھے اگر میری تلوار تھلے آ جاندا نبی دے نام تو تلے ٹکڑے کر کے دسدا ایک آقا تو مل جائیں نہیں او ایک آقا تو مل جائیں نہیں۔ اے پیارے ابو بکر جدو ہجرت دی رات آئی، کبھی ابو بکر صدیق نبی دی اگے، کبھی نبی دے پیچھے، کبھی تائیں کبھی دوجے پاسے، جویں پروانہ شمع دے گرد پھردا ہے یا کعبے دا طواف ہوندا ہے، ہجرت دی رات ابو بکر انج نبی دے ارد گرد پھردے نے پے۔ فرمایا ابو بکر انج کیوں پھرنے؟ عرض کیتی سونیا مینوں جدوں خطرہ ہوندا ہے کہ دشمن اگوں نہ آوے میں دوڑ کے اگے چلا جانا، کبھی میں پیچھے ہونا تاکہ اگر کوئی بدبخت آوے سونیا تیرے تک نہ پہنچے، پہلا میں ابو بکر نو ویکھاں ایک آقا تو مل جائیں نہیں لوڑ زمانے دی آقا تو مل جائیں نہیں۔ جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے انکار کیا وہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اور جنہوں نے تصدیق کی والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ برادران اسلام ٹائم بھی 9:45 ہو گئے، 1.5 گھنٹہ پتہ ہی نہیں لگا۔ اللہ پاک ہم اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں نبی کے اصحاب کا بھی غلام رکھے، نبی کی اہل بیت سے محبت و عقیدت اسی طرح ہمارے دلوں میں قائم رہے، ہم عقیدہ اہل سنت پہ زندہ رکھیں، اللہ اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ ما علی الا البلاغ۔